بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ بزم سلیمانی اور یہ جو خاص طور سے رواق سلیمانی کی الاصلاح ہے، اس کا افتتاح ہے، اور یہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رواق ہے. اور یہ جو الاصلاح کا نظام ہے، یہ حقیقت میں بات کہنے کا سلیقہ پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے. ایک ہوتا ہے بات آدمی زبان سے ادا کرے، معافی ضمیر ادا کرے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے پر پیش کر سکے، ایسا طریقہ کہ جو اثر انداز ہو اور مخاطب اس سے متاثر ہو. یہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بات کہہ دینا تنہا کافی نہیں، بات اس انداز سے کہی جائے کہ وہ سننے والے پر اثر کرے، تاکہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو. بات آدمی جو کہتا ہے وہ صرف برائے گفتگو نہیں ہوتی، وہ ایک پیغام رکھتی ہے. اس کے اندر بات کہنے والا کوئی اپنا مقصد رکھتا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بات اس انداز سے کہی جائے کہ سننے والوں پر اثر کرے، تاکہ مقصد حاصل ہو. تو یہ جو کوششیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آدمی زبان کا بھی صحیح استعمال کرنا سیکھے، اور قلم کا استعمال کرنا بھی اس کو آئے، اور اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو. اور یہ ساری چیزیں مشق سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے. یہ تنہا کافی نہیں ہے کہ آپ کوئی تقریر یاد کر لیں اور سنا دیں. اس میں شبہ نہیں کہ یہ فائدے سے خالی نہیں. بہت سی تعبیرات آپ کی زبان پہ چڑھ جاتی ہیں جو وقت پر کام آتی، لیکن یاد رکھیے کہ اصل مشق جب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی زبان کا استعمال کریں. آپ بار بار ایسا موقع تلاش کریں کہ آپ کو بات کہنے کا موقع ملے، اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملے. آدمی جب بار بار بات کہتا ہے، تقریر کرتا ہے، یا کوئی مذاکرہ ہو اس میں اپنی گفتگو رکھتا ہے، تو اس کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے. یہ چیز مشق سے تعلق رکھتی ہے. آپ جتنا بھی مطالعہ بڑھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہو. آپ گفتگو کریں گے، اپنی بات کہیں گے، آپ کو بات کہنے کا سلیقہ آئے گا. آپ جو زبان استعمال کریں گے آپ کو زبان کی مہارت پیدا ہو. آپ اردو میں تقریریں کریں گے، آپ کو اردو تقریر آ جائے گی. انگریزی میں آپ تقریر کرنا شروع کر دیجئے، ابتدا میں زبان تھوڑی سی سیکھ لیجئے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان آتی ہے آپ استعمال کیجئے، آپ کو انگریزی بولنا آ جائے گی. آپ عربی زبان کا استعمال کیجئے، آپ کو عربی زبان آ جائے گی. میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں. کتنے لوگوں سے میں واقف ہوں کہ شاید انہوں نے یہاں الاصلاح میں کبھی حصہ نہیں لیا، اس کا موقع ان کو نہیں ملا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مشق کی اور بولنے لگے، تقریریں کرنے کا موقع ملا، تو اچھے مقرر ہو گئے ہو. اور بہت سے ایسے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں اول آتے ہیں اور رٹ کر بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آسمان کے تارے توڑ کر لا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو موقع نہیں.
انہوں نے میدان اپنا بدل دیا، اپنے کام کا رخ بدل دیا، میں نے دیکھا ان کو اس کے بعد 2 جملے بولنا ان کے لیے مشکل ہو گئے۔ یہ چیز مشق سے تعلق رکھتی ہے، آپ جتنا بھی مشق کریں گے آپ آگے بڑھیں، اور یاد رکھیے کہ اس کا اصل جو بنیادی مقصد ہے، یہ محنت جو کی جا رہی ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ آپ کو بولنا آ جائے، آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کو بہتر سے بہتر طریقے پر اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، ذرائع ابلاغ کا استعمال بھی آپ کے اندر اس کی بھی مہارت پیدا ہو جائے۔ یہ کیوں ساری محنت ہوتی؟ یہ محنت اس لیے ہے کہ آپ جو دین سیکھتے ہیں، آپ شریعت کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو حقیقت میں تمام انسانوں کی ضرورت ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، ان کو صحیح انسانیت معلوم ہو، زندگی کس طرح دنیا میں گزارنی ہے، جو اس کا راستہ بتایا گیا وہ راستہ معلوم۔ یہ جو آپ کچھ سیکھتے ہیں، اس بات کو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں، ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو اس بات سے واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مقصد تنہا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات کہنا آ جائے، بات کہنے والے دنیا میں بہت ہیں، اچھی سے اچھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ مواد نہیں ہے کہ جو ان کو پیش کرنا، وہ صحیح ان کے اندر جذبات نہیں ہیں، وہ ٹھوس حقائق نہیں ہیں جو حقائق ان کو رکھنے۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں وہ باتیں پھیلتی ہیں کہ جو بالکل بے سر و پا ہوتی، بے حقیقت ہوتی۔ آپ کو اس لیے محنت کرائی جا رہی کہ آپ کتاب و سنت کی جو تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، جو مغز ہے، آپ اس کو پیش کرنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، تاکہ ان لوگوں تک بات پہنچے جو ابھی تک ان حقائق سے محروم ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا اس کی پیاسی ہے، کوئی بات کہنے والا نہیں، کوئی پیاس بجھانے والا نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس حقائق نہیں ہیں، صحیح معلومات نہیں ہیں، اور جن کے پاس صحیح معلومات ہیں وہ اکثر بات پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے منظرنامے پر اگر آپ دیکھیے تو صحیح باتیں بہت کم پہنچ پاتی۔ جتنے بھی اس وقت میڈیا میں لوگ ہیں، سوشل میڈیا آپ لے لیجئے، پرنٹ میڈیا لے لیجئے، الیکٹرانک میڈیا لے لیجئے، کون سے لوگ ہیں اس پر حاوی؟ کون سے لوگ؟ ایسے لوگ حاوی ہیں کہ جو بالکل حقیقت سے نابلد ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بہت ترم خواہ ہیں، بڑی معلومات ان کو ہیں، لیکن حقائق سے بالکل ناواقف۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو بالکل چیزیں جانتے ہی نہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل کے ذریعے سے بات آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو بالکل حقائق سے ناواقف ہیں اور صحیح بات نہیں جانتے، وہ اپنی بات کہتے ہیں، اور دنیا میں ان کی بات چلتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح بات ہوگی۔ جو مشہور ہے کوا کان لے گیا، کہنے والے نے کہہ دیا کوا کان لے گیا۔ اب لوگ کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کان ہے کہ نہیں، بھائی کس کا کان لے گیا، اس کو دیکھو جا کے کان اس کا ہے تو تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے کوے کے پیچھے۔ لیکن اب کوا کان لے گیا قصہ ایسا چل رہا ہے، کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، سوشل میڈیا میں کہہ دی جائے، یا اور دنیا کے بڑے بڑے جو اس کے ذرائع ہیں میڈیا کے وہاں چلا دی جائے، بس دنیا میں وہ ڈھنورا پٹ جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ ذرائع ہیں جو بات اپنی بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس حقائق نہیں، ان کے پاس وہ صحیح نظام زندگی نہیں ہے کہ جو وہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے ابھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھی زندگی گزارے اور اس کی زندگی بولتی ہو کہ وہ مسلمان، وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان حال سے کہے، زبان قال سے کہنا مطلوب نہیں ہے، زبان حال سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اس کی زندگی بولتی ہو، اس کا اسلام بولتا ہو کہ مسلمان۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ صحیح بات پیش کرے، جب وہ اللہ کی طرف بلائے، صحیح طریقے پر بلائے گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن،
یہ کیسے آئے گا؟ بہتر طریقے پر بات پیش کرنا، بہتر طریقے پر مجادلہ کرنا، صحیح طریقے پر ڈیبیٹ کرنا، مذاکرہ کرنا، کیسے ہی حالات ہوں اور کیسے ہی سوالات کیے جائیں اور کیسے ہی گھیرا جائے، لیکن اپنی بات کو بہتر طریقے پر پیش کرنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایسے ہی بات نہیں آ جاتی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کو یہ جو میدان دیا گیا ہے اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کے اندر اس کی صلاحیت پیدا ہو، بات پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو، تفہیم دین کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ تفہیم دین کے لیے پہلا مرحلہ فہم دین کا ہے۔ اگر ہم کو فہم دین حاصل نہیں ہے تو تفہیم دین کا عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کا مغز ہمیں سمجھنا ہے، دین کا مزاج ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ کو جو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے وہ صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ جو فقہی مباحث ہیں اور اختلافات ہیں، دلائل ہیں، آپ سب رٹ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں اور امتحان میں پاس ہو جائیں۔ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ غور کیجئے 24 گھنٹے جو آپ گزارتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کتنا حصہ آپ کا ان 24 گھنٹوں میں سے آپ کے ان مسائل میں صرف ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ 24 گھنٹے وضو کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں 24 گھنٹوں میں دیکھا جائے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بڑا کوئی عبادت گزار ہو تو 4 گھنٹے لگا دے گا، لیکن یہ 20 گھنٹے ہمارے کہاں صرف ہوتے ہیں؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ اس 20 گھنٹے کا نظام کیا ہے؟ ہمیں شریعت کیا سکھاتی ہے، کس زندگی کی تعلیم دیتی ہے؟ اب اگر ہم کو یہ حقائق معلوم نہیں ہے، دین کا متوازن نظام ہم نہیں جانتے تو ہم کیا پیش کریں گے؟ ہمیں دین کا فہم حاصل نہیں ہے تو تفہیم دین کے لیے ہمیں قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ نے آپ کو دونوں چیزوں کا یہاں موقع دیا۔ آپ درجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتابیں آپ پڑھتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ آ کر پھر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، آپ خارجی مطالعہ کرتے ہیں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ جو ان مصلحین و مجددین کی تاریخ ہے، جو دعوت و عزیمت کی تاریخ ہے، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو دین کا فہم حاصل ہو، اور جب دین کا صحیح فہم حاصل ہوگا پھر اللہ نے آپ کو تفہیم کی صلاحیت دے دی تو آپ وہ کام کریں گے جو کام اللہ کے نبیوں کا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ اس کے لیے بھیجے گئے دنیا میں، جو کام صحابہ نے کیا، جو تاریخ میں ہمارے بڑے بڑے ان اللہ کے بندوں نے کیا کہ جنہوں نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے کہ آج ان کے نقوش کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب صحیح دین کا فہم بھی پیدا کریں، اور اس کے لیے بھائیوں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اگر وہ راستہ ہم نے اختیار نہ کیا اور ہم 10 راستوں پر چل رہے ہیں تو کبھی بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم مدرسوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیا مقصد ہے مدرسوں میں آنے کا؟ ہمیں اپنے اندر دین کا مزاج پیدا کرنا ہے، دین کا مزاج شناس اپنے آپ کو بنانا ہے، صحیح دین کا فہم پیدا کرنا ہے، اس کے لیے جان کھپانی پڑے گی۔ ہم راتوں کو موبائل لے کے بیٹھ جائیں، لغویات میں لگ جائیں، یاد رکھیے شیطان آپ کے ساتھ کھیل کر رہا، ہمارا دشمن ہمیں اپنا اعلی کار بنائے، ہمارے ساتھ کھیلے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ امانت ہے، آپ کی جوانی بھی امانت ہے، یا آپ کی طاقت بھی امانت ہے، یا آپ کی زندگی بھی امانت ہے، اور آپ خود امانت ہیں، آپ اپنے ہاتھوں میں بھی امانت ہیں، اور آپ ملت کی امانت ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے یہ خیانت کی تو یہ خیانت آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ خیانت آپ خود اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کل آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقصد کو تازہ کیجیے۔ یہاں آپ زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی لمحات گزار رہے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں کہ آپ نے جیسے گزار لیے وہ زندگی بھر آپ پر اثر انداز ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا۔ آج آپ تھوڑی دیر کا مزہ حاصل کر لیجئے، اور تھوڑی دیر کا مزہ کیا، ہم نہیں کوئی کسی پر الزام رکھتے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری بچے کدھر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، کن مشاغل میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر آج تم نے یہ خیانت اپنے ساتھ کی تو تمہیں زمانہ معاف نہیں کرے گا، دنیا معاف نہیں کرے گی، اور پھر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فہم دین کے جو تقاضے ہیں پہلے ہمیں انہیں پورا کرنا۔ دین کا فہم اگر حاصل نہیں ہو رہا ہمیں تو ہم تفہیم کا عمل کہاں کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہو رہا ہے ہمارے انہی مدارس کے فارغین کا کیا حال ہے جن کو اللہ نے دین کا فہم نہیں دیا، ان کو محروم کیا اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اور اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے، غلط اپنا استعمال کرنے کی وجہ سے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارے سامنے پہلا مرحلہ ہے وہ فہم دین کا ہے، طے کرو کہ صحیح دین کا فہم پیدا کرنا، اور پھر انشاءاللہ ہم تفہیم کی وہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ دنیا میں ہم دین کا پھریرا لہرائیں گے اور دنیا مجبور ہوگی ہماری بات سننے پر۔ اللہ نے آپ کو جو آب حیات دیا ہے یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، یہ دنیا پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے اور ہمارے پاس وہ آب حیات موجود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود پیاسے ہیں، نہ ہم پانی لیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کو ہم صحیح معنوں میں صحیح چیزوں میں کھپائیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم یہاں مدرسے میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس ادارے میں بھیجا جس کو اللہ نے جامعیت عطا فرمائی، جمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، جس کا ترہ امتیاز۔ لیکن یہ قدیم صالح جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک جدید نافع سے ہم صحیح کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح نافعیت اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو حقیقی دین کا صحیح مزاج ہے ہمیں اس مزاج کو پیدا کرنا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، لیکن ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں یہاں تک کہ جا کر حضرات صحابہ کی صف میں جا ملیں۔ کس طرح؟ ان کا طرز زندگی دیکھ کر، ان کے اخلاق و ایمان کو دیکھ کر، ان کے جہد مسلسل کو دیکھ کر، کس طرح قربانیاں انہوں نے دیں اور اپنے آپ کو کھپایا، اور انہی کی قربانیوں سے آج عالم میں دین ہم کو نظر آ رہا۔ اس کو نمونہ بنانے کی ضرورت۔ لیکن آج جو ہمارے سامنے جو جدید نافع کی شکلیں ہیں ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ندوۃ العلماء کی تحریک ہے، اتنی دعوت دی، اور آپ اس کے لیے یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ محنت کریں اور پھر آپ نمائندہ بنیں اسلام کا اور نمائندہ بنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس یہی اصل ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون ہوگا جو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن یہ دعوت کا فریضہ ہم کب اس میں کامیاب ہوں گے؟ جب اس کے بعد عامل صالحہ، ہماری زندگی اگر اس کا نمونہ نہیں ہے، ہماری باتیں زبان کی جو لعقۃ علی اللسان، زبان کا چٹخارا، یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو باتیں دل سے نکلتی ہیں، ایمانی جذبات کے ساتھ نکلتی ہیں، وہ دل پر اثر کرتی ہیں۔ آپ ڈھنورا پیٹتے رہیے، ہنگامہ کرتے رہیے، یہ سب بالکل سراب ہے، بے حقیقت باتیں، اور سراب بیٹھ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے پہلے فہم دین پیدا کرنا ہے، ایمان و اخلاق کی طاقت پیدا کرنی ہے، اور تفہیم دین کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، بات پہنچانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ آپ کو زبانیں سیکھنی ہے۔ محنت کرنے والے کتنی محنت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ جو بڑے امتحانات دینے والے آئیس افسران ہیں، میں نے خود پوچھا، بعضوں نے بتایا میں 17 گھنٹے پڑھتا ہوں 24 گھنٹے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے کہ آپ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اس کام میں صرف کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 12 گھنٹے صرف کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں پوچھوں اگر، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بھی شاید ایسا مشکل سے ملے گا تو یہ کہے کہ میں پورے 12 گھنٹے تعلیم میں صرف کرتا ہوں۔ کتنے گھنٹے آپ تعلیم میں صرف کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ یہ تعلیم آپ کی ڈپلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ موبائل میں آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیے سب ڈپلیکیٹ۔ اکثر وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ آپ کتابوں میں گھسیے، ایک آپ کو حدیث تلاش کرنی ہے، آپ جب کتابوں میں داخل ہوں گے تو اس ایک حدیث کی تلاش کے بہانے نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے، اور کیا کیا آپ کو ایسے ایسے لال و جوہر ملیں گے، ایسے ایسے قیمتی موتی آپ کے ہاتھ آئیں گے کہ شاید وہ بغیر اس کے ہاتھ نہ آتے۔ مجھے خود بھی اس کا تجربہ ہے۔ ایک موضوع لے لیجیے، آپ گھسیے اندر، اس موضوع کو لے کر کتابوں کو تلاش کیجیے، آپ کو ایسی ایسی قیمتی چیزیں ملیں گی کہ آپ کو لطف آ جائے۔ لیکن اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ طے کیجئے کہ ہمیں کم از کم 12 گھنٹے پڑھنا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو تجربہ ہوگا، آپ پڑھ کے دیکھو، اور پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، آپ کو طالب علمی کا مزہ آئے گا۔ اور صحیح طالب علمی کرنے والے تو وہ تھے جنہوں نے زندگیاں کھپا دی۔ یہ فہم دین کا اور پھر تفہیم کی صلاحیت، بھئی یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے عمل کی، اور ہماری زندگی کو ملت اسلامیہ کے لیے مفید بنائے، اور اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ذمہ داروں کو جن کے نام ابھی بتائے گئے اور جو ناظم الاصلاح کے ہیں، اور یہ ہمارے حضرات مربیان بھی تشریف رکھتے ہیں، انہی کی سرپرستی کی
اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے جو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔